حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ ستارے، سورج اور چاند میرے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ بابا نبی تھے، بتایا بہت بڑا خواب ہے، اللہ نے آپ لوگوں کو چن لیا ہے، بھائیوں کو نہ بتانا۔ لیکن بھائی ان سے نفرت کرتے تھے، سازش کی، لے گئے اور پھر جھوٹ بوٹ آ کے کہا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے۔ لیکن بھیڑیا نے اس طرح کھایا تھا کہ کپڑے کو، قمیص کو خراش تک نہیں لگی، لیکن خون اس پر لگا ہوا تھا۔ تو حضرت یعقوب نے کہا کہ یہ سب بناوٹی باتیں ہیں جو آپ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد بھائیوں نے سوچا اس کو قتل کر دیا جائے، یہ کہیں دور پھینک دیا جائے کہ یہ مر جائے۔ تو ایک بھائی نے مشورہ دیا کہ نہیں، قتل نہ کرو، چونکہ قتل کا گناہ معاف نہیں ہوتا، قتل نہ کرو، اس کو کسی اندھے ایسے کنویں میں ڈال دو کہ قافلے والے آئیں گے تو ہو سکتا ہے یہ بچ بھی جائے۔ تو بہرحال اس کو کنویں میں ڈال دیا گیا۔ قافلے والے آئے، ڈول نکالا تو حضرت یوسف جیسا خوبصورت بچہ، 6 سال یا 8 سال اس وقت اس کی عمر تھی، بہت خوش ہوئے کہ ہمیں بڑے پیسے ملیں گے۔ باہر انہوں نے بھیج دیا۔ چلتے چلتے بادشاہ کی طرف سے خریدار آئے، وہ اس کو خرید کر کے لے گئے اس علاقے کے گورنر کی طرف سے، جس کو عزیز مصر کہا گیا ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے ہم نے اس کو قدرت والی جگہ پر پہنچا دیا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس کو قدرت عطا فرمائے گا۔ چنانچہ وہاں وہ رہے، خوبصورت تھے، اچھی غذا ملی، خالص غذا ملی، خوبصورتی اور نکھر آئی۔ تو عزیز مصر کی بیگم نے ان پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا معاذ اللہ، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ کام میں کبھی نہیں کروں گا۔ یہ ہے انسانیت کی معراج کہ انسان جس چیز کو انسانی خواہشات پسند کرتی ہیں اس کی طرف نہیں گیا، بلکہ جو اللہ کی پسند تھی اس کی طرف وہ گئے ہیں۔ اس نے سب دروازے بند کر دیے تھے۔ اب حضرت یوسف اس سے بچنے کے لیے آگے دوڑے، اس نے پیچھے سے قمیض کھینچی، وہ پھٹ گئی۔ دروازے پر پہنچے تو گورنر صاحب آگے موجود تھے۔ عورتیں مکار تو ہوتی ہی ہیں، انہوں نے کہا کیا سزا ہو سکتی ہے اس کی کہ جس نے عزیز مصر کی بیگم کو برگلانے کی کوشش کی ہے۔ حضرت یوسف نے کہا میرا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو وہاں ایک گواہ بولا، روایات میں ایک چھوٹا بچہ تھا انہی کے خاندان کا، کہ اگر قمیض سامنے سے پھٹی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف آگے بڑھ کر اقدام کر رہے تھے، اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے پھر یوسف سچے ہیں، یہ ساری شرارت اس عورت کی ہے۔ قمیض تو پیچھے سے پھٹی تھی۔ تو عزیز مصر نے کہا عورتیں بہت زیادہ مکر کرتی ہیں، کہا اپنی بیگم صاحبہ سے استغفار کرو اپنے گناہ کی، اور اس کو بھی کہا کہ چھوڑنے رہنے دو اس کو۔ تو اس نے اسی وقت دھمکی دی کہ میں اس کو چھوڑوں گی نہیں۔ خبر باہر نکل گئی اور تو نے کہنا شروع کر دیا کہ عزیز مصر کی بیگم بڑی غلط عورت ہے، اپنے نوکر پر، نوکر نہیں بلکہ غلام پر، جو زر خرید غلام تھا، اس نے پھر دعوت کی ان کی، چاقو ان کے ہاتھ میں، یہ چھری ان کے ہاتھ میں دی، فروٹ وغیرہ آگے رکھ دیا گیا، وہ فروٹ لے کر بیٹھی ہوئی ہے۔ اچانک حضرت یوسف سے کہا کہ آپ باہر آئے۔ تو جب باہر تشریف لائے تو انہوں نے اسی وقت کہا حاشا للہ ما ھذا بشر، یہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ ان ہوا الا ملک کریم، یہ تو بہت کریم قسم کا فرشتہ ہے جو اس گھر میں جو ہے وہ آ گیا ہے، اور وہ اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی۔